بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے رات اور بارات کے معنی ہے بری ہونے اور قطع تعلق ہونے کے۔ چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ الرحمت یعنی رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اس رات سے مراد شب قدر ہے۔ شب برات ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے 15ویں شعبان کی رات مراد ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہو جانے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اور جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اس میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقت پر قبض کرنا ہے۔ اور اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاری میں مصروف ہوتا ہے، تو کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب کتاب کی رات ہے، اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی شب میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرکین اور بوس رکھنے والے لوگوں کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق کو اضافہ کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے اس مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ یہ رات خطا کاروں کے لیے رحمت اور بخشش اور مغفرت کی رات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اس شب رحمت خداوند ہر پیاسے کو سیراب کر دینا چاہتی ہے، ہر منگتے کی جولی گوہر مراد سے بھر دینے پر مائل ہوتی ہے،
شب بارات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ حضرت حسن بصری رضی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان فروز واقعہ ہے کہ جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لاتے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پوچھا گیا کہ آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا، میرے گناہ یقینی ہیں لیکن اپنی نیکیوں کے متعلق نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا پھر رد کر دی جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن چھوڑ کر پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہیں ان کے ناموں کی فہرست ماہ شعبان میں ملک الموت کو دی جاتی ہے۔ اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا نام اس وقت فہرست میں لکھا جائے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اس شب میں شب بیداری کیجیے، نوافل ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔